السلام علیکم. آج میں آپ کے سامنے پھر سے حاضر ہوں 8ویں جماعت کی غزل جو کہ جگر مراد آبادی کی لکھی ہوئی ہے. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ غزل کے شروع کرنے سے پہلے ہم شاعر کے تعارف کی جانب چلتے ہیں. تو آئیے چلیں ہم جگر مراد آبادی کا جو ہے تعارف کرتے چلیں. تو سب سے پہلے جگر جو ہے، آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کا نام علی سکندر تھا، تخلص جگر. اوکے، جگر جو ہے آپ کا تخلص تھا. پیدائش 1895 بمقام مراد آباد یو پی میں ہوئی اور وفات جو ہے آپ کی 1960 عیسوی میں بمقام گونڈا میں ہوئی. مجموعہ کلام آپ کے شعلہ طور اور آتش گل جو کہ غزلوں کے مجموعے ہیں، اور آپ کو جو ہے ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ 1958 کا ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ سے نوازا گیا تھا. یہ اعزاز آپ کو حاصل ہوا تھا. ایوارڈ، اعزازات یعنی اعزاز مطلب ایوارڈ کوئی حاصل ہونا. اہم نکات آپ کے بارے میں یہ ہیں کہ جگر جو ہے 20ویں صدی کے مشہور شاعروں میں سے ایک ہیں. ان کے والد علی نظر بھی صاحب دیوان شاعر تھے، یعنی کہ صاحب دیوان ہونا جن کی کتابیں شائع ہو چکی ہو، جن کا دیوان ہو، یا پھر جنہوں نے 100 سے زیادہ غزلیں لکھی ہو، یا 100 سے زیادہ جنہوں نے کچھ لکھا ہو. جگر دور جدید کے بہترین غزل گو شاعر تھے. دور جدید یعنی یہاں پر 19ویں صدی کے حساب سے دیا گیا ہے. تو آپ جو ہے ایک بہترین غزل گو شاعر تھے. اپنی ترنم اور آواز کے جادو سے مشاعروں پر چھا جاتے تھے. آپ جو ہے ترنم یعنی مشاعروں میں جو ہے کچھ شعراء ہوتے ہیں جو ایسے ہی شاعری پڑھ کے سناتے ہیں، اور کچھ شعراء ہوتے ہیں جو شاعری ترنم کے ساتھ گا کر سناتے ہیں، گیت کے انداز میں غزلوں کو گا کر سناتے ہیں. تو اس طرح سے آپ جو ہے اپنے ترنم اور آواز کے جادو سے جو ہے مشاعروں پر چھا جایا کرتے تھے. جگر کی شاعری حقیقی معنوں میں آپ کی شخصیت کی آئینہ تھی. جو بھی آپ کی شخصیت تھی آپ کی شاعری میں نظر آتی ہے. تو یہ ہے غزل جگر مراد آبادی کی. دیکھیں شاعر کیا کہہ رہے ہیں مطلع میں: دل میں کسی کے راہ کیے جا رہا ہوں میں، کتنا حسین گناہ کیے جا رہا ہوں میں. مجھ سے لگے ہیں عشق کی عظمت کو 4 چاند، خود حسن کو گواہ کیے جا رہا ہوں میں. اٹھتی نہیں ہے آنکھ مگر اس کے روبرو، نادیدہ ایک گناہ کیے جا رہا ہوں میں. گلشن پرست ہوں مجھے گل ہی نہیں عزیز، کانٹوں سے بھی نباہ کیے جا رہا ہوں میں. یوں زندگی گزار رہا ہوں تیرے بغیر، یوں زندگی گزار رہا ہوں تیرے بغیر، جیسے کوئی گناہ کیے جا رہا ہوں میں. مجھ سے ادا ہوا ہے جگر جستجو کا حق، ہر ذرے کو گواہ کیے جا رہا ہوں میں. تو یہ ہے جگر مراد آبادی کی غزل. تو آپ نے جو ہے قوافی کو جو ہے دہرایا ہے. گناہ جو ہے یہ قافیہ 3 بار دہرایا گیا ہے، اور گواہ یہ قافیہ جو ہے 2 بار دہرایا گیا ہے. تو آئیے ہم ایک ایک کر کے اشعار کی تشریح کی جانب چلیں. تو سب سے پہلا شعر ہے مطلع غزل کا. تو شاعر کیا کہہ رہے ہیں کہ دل میں کسی کے راہ کیے جا رہا ہوں میں، کتنا حسین گناہ کیے جا رہا ہوں میں. تو دل میں راہ کرنا جو ہے ایک محاورہ ہے. اس شعر میں شاعر نے اس محاورے کو کس حسین کتنے پیارے انداز میں استعمال کیا ہے. کیا کہہ رہے ہیں شاعر
تو سب سے پہلے ہم تشریح کرنے سے پہلے کیا ہم لکھتے ہیں کہ یہ شعر جگر مراد آبادی کی غزل سے لیا گیا ہے یا پھر جگر مراد آبادی کے غزل سے ماخوذ ہے. تو شاعر کیا کہہ رہے ہیں کہ مطلع میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ وہ کسی کے یعنی محبوب کے دل میں جگہ بناتے جا رہے ہیں. راہ کرنا، دل میں راہ کرنا، کسی کے دل میں جو ہے اپنی جگہ بنا لینا، کسی کو متاثر کرنا، امپریس کرنا کسی کو، اور محبوب کے دل کو اپنی طرف مائل کرنے کو شاعر کیا کہہ رہے ہیں؟ حسین گناہ. جانتے ہیں کہ یہ گناہ ہے کسی غیر محرم کے دل میں اپنی محبت جگانا، لیکن کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک حسین گناہ ہے. یعنی گناہ تو کیا ہے مگر یہ گناہ بڑی کشش رکھتا ہے. تو شاعر نے بڑی پیاری سی بات کہی ہے مطلع میں. تو دل میں راہ کرنا ایک محاورہ ہے. کتنے پیارے انداز میں شاعر نے یہاں پر استعمال کیا ہے. اگلے شعر میں بھی شاعر نے ایک محاورے کو استعمال کیا ہے. دیکھیں چلیں کون سا محاورہ استعمال کیا ہے شاعر نے. تو دوسرا شعر ہے، مجھ سے لگے ہیں عشق کی عظمت کو چار چاند. چار چاند لگنا جانتے ہیں نا؟ چار چاند لگنا کیا ہے؟ محاورہ ہے ایک، مطلب کہ عزت بڑھ جانا. کسی ہم طالبات نے بہت اعلیٰ نمبرات سے کامیابی حاصل کر کے اسکول کو چار چاند لگا دیے. ایسے نارملی کہا جائے تو چار چاند نہیں لگتے ہیں بلکہ اسکول کی عزت بڑھا دی، ادارے کی عزت بڑھا دی. ایسے چار چاند لگنا. تو شاعر کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھ سے لگے ہیں عشق کی. مجھ یعنی شاعر نے عشق کی عظمت کو بڑھا دیا ہے. خود حسن کو گواہ کیے جا رہا ہوں میں. یہاں پر حسن سے مراد شاعر ہو سکتا ہے شاعر کا محبوب ہو. تو شاعر جگر کہتے ہیں کہ میرا عشق کچھ ایسا ہے کہ جو عشق کے مرتبے کو بڑھا دے. عشق کو عزت ملی میری وجہ سے کہ میرے محبوب سے، میرے عشق کی وجہ سے میں نے خود حسن یعنی خود میرے محبوب کو اپنے عشق کا گواہ بنا دیا ہے. میرا محبوب خود میرے عشق کا احترام کرتا ہے، خود وہ میرے عشق کا گواہ ہے. ایسا قصہ جو ہے بہت ہی خال خال ہوتا ہے، بہت ہی کم ہوتا ہے ایسا قصہ کہ خود محبوب جو ہے اپنے عاشق کے عشق کا جو ہے گواہ بن جائے. ایسا قصہ بہت کم ہی ہوتا ہے. تو اس وجہ سے شاعر کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے عشق کی عظمت بڑھا دی ہے، انہوں نے عشق کی عظمت کو چار چاند لگا دیے ہیں. جیسا کہ ہم نارملی جانتے ہیں نا کہ اردو شاعری میں بالخصوص جو ہے غزل کا جو ہے اہم موضوع حسن و عشق رہتا ہے. حسن و عشق کا تصور یا پھر حسن و عشق کے تجربات کا اظہار کرنا وغیرہ اکثر ہم اردو شاعری میں دیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں، سنتے ہیں اور مزے بھی لیتے ہیں شاعری کے، ہے نا. تو اس طرح سے شاعر نے بڑی خوبصورتی سے حسن اور عشق کے تصور کو جو ہے پیش کیا ہے. تو اگلا شعر یہ ہے، شاعر کہہ رہے ہیں کہ اٹھتی نہیں ہے آنکھ مگر اس کے روبرو، نادیدہ ایک گناہ کیے جا رہا ہوں میں. نادیدہ بنا دیکھے. تو شاعر جگر کہہ رہے ہیں کہ ان کے محبوب کا ان پہ اتنا رعب ہے کہ محبوب کے آگے، اس کے آگے یعنی محبوب کے آگے شاعر نگاہوں کو جھکائے رکھتے ہیں. بڑا رعب والا محبوب ہے بھائی. تو کبھی نظریں اٹھا کے محبوب کو دیکھنے کی ہمت نہیں کر پاتے. محبوب کی جو ہے بڑی عزت ہے دل میں، محبت کے ساتھ ساتھ اتنی عزت ہے کہ اس کی طرف نگاہ اٹھا کر
دیکھنے کی ہمت نہیں کر پاتے، مگر بنا دیکھے جیسے کسی گناہ کا احساس ہو رہا ہے، یا پھر محبوب کے سامنے تو نظریں نہیں اٹھا پاتے، لیکن جب وہ نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے تو یہ چپکے سے جو ہے محبوب کا دیدار کیے جاتے ہیں۔ تو شاعر جیسا کہ محبوب کی اتنی ان کے دل میں عزت ہے کہ وہ محبوب کے سامنے روبرو ہونا، اس کے سامنے جو ہے ان کی آنکھیں اٹھتی نہیں ہیں محبوب کی جانب، لیکن کبھی کبھی ایسے احساس دل میں یہ ہوتا ہے کہ میں نے دیکھا کیوں نہیں، نادیدہ ایک گناہ کیے جا رہا ہوں، یہ بھی ایک گناہ کا بھی احساس ہے، مجھے دیدار کا موقع ملا تھا، میں نے کیوں نہیں دیدار کیا۔ یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جب محبوب سامنے ہو تب نہیں دیکھتے، لیکن جب کہیں ادھر ادھر دیکھ رہا ہو تو چپکے سے دیکھ لیتے ہیں۔ تو شاعر کا خیال اس میں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو آگے شاعر کیا کہہ رہے ہیں کہ گلشن پرست ہوں مجھے گل ہی نہیں عزیز، گلشن پرست ہوں مجھے گل ہی نہیں عزیز، کانٹوں سے بھی کانٹوں سے بھی نباہ کیے جا رہا ہوں میں۔ گلشن باغ، گل یعنی پھول اور کانٹے اور پھول جو ہے ایک شعر میں آ گئے ہیں یہاں پر، تو یہ کیا ہو گیا؟ صنعت تضاد۔ تو شاعر جگر نے اس شعر میں متضاد الفاظ کا استعمال کیا ہے، لہٰذا یہ شعر کیا ہے؟ صنعت تضاد ہے۔ گلشن پرست سے شاعر کی مراد ہے حسن پرست ہونا۔ تو شاعر کیا کہہ رہے ہیں کہ ہاں میں حسن کا عاشق ہوں، لیکن ایسی بات نہیں ہے کہ جو میرے رقیب ہیں میں ان کا دشمن ہوں۔ میں نے حسن کو گل، یا مطلب جو محبوب ہے، حسن یا گل، اوکے، گل پھول کی راہ میں جتنے کانٹے آئے، یعنی جتنی بھی تکلیفیں حسن کی راہ میں یعنی محبوب کی راہ میں آئی، اس کی محبت میں جتنے بھی کانٹے، جتنی بھی تکلیفیں میرے سامنے آئی، سب کے دیے درد کو میں سہتا جا رہا ہوں، یعنی ان تکلیفوں سے بھی میں نے نباہ کیا ہے۔ مجھے صرف گل سے ہی نہیں پیار، بلکہ گل کی راہ میں ملنے والے تمام کانٹوں سے بھی میں نباہ کر رہا ہوں۔ شاعر کی یہ بات ہے۔ تو یہاں پر شاعر نے گلشن، گل اور کانٹوں کے لفظوں کا استعمال کر کے جو ہے ایک طرح سے صنعت تشبیہ بھی ہے یہ شعر اور صنعت تضاد بھی ہے، اوکے۔ نباہ کرنا، گزارا کرنا، اوکے۔ تو یہ ہو گیا چوتھا شعر۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے، یوں زندگی گزار رہا ہوں تیرے بغیر، شاعر کہہ رہے ہیں کہ یوں زندگی گزار رہا ہوں تیرے بغیر جیسے کوئی گناہ کیے جا رہا ہوں میں۔ شاعر جگر محبوب کی جدائی میں جو زندگی گزر رہی ہے اس کی بات کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اے میرے محبوب، تیرے بغیر زندگی گزارنا گویا کوئی گناہ کرنا ہے۔ یہ زندگی بھی بھلا کوئی زندگی ہے کہ جس میں تیری محبت، تیرا ساتھ نہ ہو؟ اسی وجہ سے شاعر جو ہے اپنی زندگی کو گناہ کہہ رہے ہیں۔ ایسی زندگی بھی بھلا کوئی زندگی ہے جس میں محبوب کا ساتھ نہ ہو؟ تو یہ جو ہے شاعر کا تصور ہے۔ تو شاعر کہہ رہے ہیں کہ بنا محبوب کی محبت کے زندگی ایسی ہے جیسی کوئی گناہ، مطلب نہ چاہتے ہوئے بھی گزارنی پڑتی ہے۔ تو آخری شعر کی طرف چلیں اب، تو یہ ہے مقطع، مجھ سے ادا ہوا ہے جگر جستجو کا حق، ہر ذرے کو گواہ کیے جا رہا ہوں میں۔ تو مقطع میں جگر اپنے عشق کی گواہی کی بات کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے عشق کا بھرپور حق ادا کر دیا ہے۔ حالانکہ عشق کا حق تو کسی سے ادا ہی نہیں ہوتا ہوگا۔ محبوب کی تلاش میں در بدر بھٹکتے رہے، صحرا صحرا پھرتے رہے، اس طرح کہ میری جستجو میرے عشق کی گواہی ہر ذرہ دے سکتا ہے۔ جس طرح سے جگر نے محبوب کی جستجو میں صحرا صحرا بھٹکنے کا جو
نظارہ مطلب صحرا صحرا بھٹکتے رہے ہیں، اس طرح سے جو ہے محبوب کی جستجو میں بھٹکنے کا جو انداز تھا، اس انداز کی گواہ کون ہے؟ ہر ذرہ ہے. جہاں جہاں جاتے انہیں محبوب کی جستجو رہتی، محبوب کی تلاش رہتی. تو اس شعر کے یہاں پر یہ غزل جو ہے ختم ہوئی. اس کی تشریح بھی یہاں پر ختم ہوئی. بہت آسان سی غزل ہے، زیادہ مشکل الفاظ بھی نہیں ہے. پھر بھی جو مشکل الفاظ ہیں میں نے یہاں پر قلم بند کیے ہیں. دیکھیے، نادیدہ بنا دیکھے، اوکے، نباہ یعنی گزارا کرنا، عظمت بزرگی، عشق کی عظمت دیا گیا تھا نا. تو جستجو یعنی تلاش، عزیز کوئی پیارا، اوکے، دل میں راہ کرنا اور دل میں چار چاند لگانا، یہ دونوں جو ہے محاورات کا شاعر نے بڑی خوبصورتی سے اپنے اشعار میں استعمال کیا ہے. دل میں راہ کرنا یعنی دل میں جگہ بنانا، کسی کے دل کو اپنی طرف مائل کرنا. چار چاند لگنا یعنی عزت بڑھنا، اوکے. اور اس غزل کے آخر میں ایک سوال یہ بھی پوچھا گیا ہے کہ اس غزل کے قوافی کی فہرست بنائیے. تو یہ ہیں غزل کے قوافی: راہ، گناہ، گواہ، پھر سے آ گیا گناہ تو ہم 2 بار نہیں لکھیں گے، نباہ، اوکے، گناہ 3 بار آیا ہے، گواہ 2 بار آیا ہے. تو اس غزل میں جو ہے صرف 4 قوافی کا استعمال کیا گیا ہے: راہ، گناہ، گواہ اور نباہ. تو یہاں پر یہ غزل ختم ہوئی اور امید ہے کہ آپ میری سمجھانے کے انداز کو آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں نے آسان سے الفاظ میں آپ کی سمجھ کے مطابق 8ویں جماعت کے بچے، طالبات جو کہ طلباء تھوڑا عمر میں کم عمری میں ہوتے ہیں نا، تو اس لحاظ سے میں نے مناسب اور آسان الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کی ہے. اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آیا تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل آئیکن پر پریس کرنا نہ بھولیے گا. انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے جو جدید غزلیں ہیں اس کی بھی میں تشریح کروں گی. تو تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ.